اور جسے اللہ کا قرب مل گیا اور اللہ مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ وہ واقعہ مشہور ہے، محمود نامی بادشاہ اور ان کا ایک غلام تھا جن کا نام ایاس تھا۔ ایک مرتبہ محمود نامی بادشاہ نے اپنے سارے لوگوں کو کہا جس کو جو چیز پسند ہو وہ مجھ سے مانگ لے۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، لیکن ایاس نامی جو غلام تھا بادشاہ کا بہت چہیتا، وہ خاموش ہے، بالکل نہیں مانگ رہا ہے۔ تو محمود نامی بادشاہ نے اپنے اس چہیتے غلام ایاس کو پوچھا کہ بیٹے تم کچھ نہیں مانگ رہے ہو؟ ایاز نے سوچ کر جواب دیتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت۔ اپنا ہاتھ اس ایاز نامی غلام نے بادشاہ کے سر مبارک پر رکھا اور یوں کہا کہ مجھے تو بادشاہ چاہیے۔ سمجھدار تھا کہ بادشاہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ میری عزیز بہنوں، جب تک اللہ ہمیں نہیں ملے گا دنیا کی گلیوں میں چکر کاٹتے رہیں گے، لیکن دل بے چین ہوگا۔ جسے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اور سب کچھ ملا لیکن اللہ نہیں ملا تو کسی قسم کا چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی گہرائیوں کو چین اور سکون تو اللہ کی یاد سے ملا کرتا ہے۔ کسی کو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ اسی لیے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ میرے بندے کچھ گھنٹوں تک بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ صرف تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے اور میری بندیوں کو بھوکے رہ کر نفس ان کا کچلے، اور نفس کچلنے کے نتیجے میں ان کو میرا قرب خاص نصیب ہو۔ اسی لیے رمضان کی تیاری اللہ کے رسول پہلے سے ہی کیا کرتے تھے، بلکہ جو ہی رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ او میرے ربا، جب تو نے رجب کا چاند دکھلایا ہے تو شعبان کا چاند بھی دکھلانا، اور اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کی برکتوں سے محروم کر دینا۔ جیسے حج کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے، ایک عبادت ہے، روزہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اہم عبادت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو چار چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیوں کی روحانیت بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ ایک، ستانے والے کو معاف کر دینا، نہ دینے والوں کو دینا، تکلیف دینے والوں کو معاف کر دینا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے بندے اور اللہ کے بندی کی روحانیت ترقی کرتی ہے۔ ہزاروں رکعات نفل سے وہ چیز نہیں ملتی، ہزاروں مرتبہ تسبیح گھمانے سے وہ چیز نہیں ملتی، صرف کسی ستانے والے کو دل کے گہرائیوں سے معاف کر دیا، بندے کو اللہ کا قرب بہت جلد نصیب ہوتا ہے۔ نمبر دو، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، روزہ رکھنا۔ روزہ رکھتا ہے آدمی اور جیسے اصول ہے اس کے مطابق روزہ رکھتا ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ افطاری کی تیاری 3 بجے سے شروع ہو جاتی ہے، دسترخوان کو سجایا جاتا ہے، کھانے کی ممانعت نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے کھانے کو کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے پیچھے تکلفات میں اس قدر لگ جانا کہ تلاوتوں سے محروم ہو جائے، ذکر سے محروم ہو جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی کیا کارگزاری ہوتی تھی، کھجوروں پر افطار ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی، چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ 30 دن رمضان کے پورا ہوتے ہوتے عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے تقوی کا چاند اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں میں طلوع فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارے اوپر میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے، علیکم کا لفظ ہے یعنی تمہاری پوری باڈی کا روزہ ہے۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف کھانے اور پینے اور اپنے جذبات کو پورا کرنے سے رمضان میں رک جائے تو روزہ ہو گیا۔ یہ صرف مفتی صاحب کی نظر میں روزہ ہے۔ قرآن پاک کی نظر میں انعام جب ملے گا جب تمہاری پوری باڈی کا روزہ ہو، یعنی رمضان کے پورے مہینے میں کوئی گناہ نہ ہو، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پاؤں کا گناہ، دل دماغ کا گناہ۔ ایک مہینہ اللہ کی کوئی بندی اور اللہ کا کوئی بندہ میدان میں آئے اور ہمت کر کے ایک مہینہ ایسا گزارے۔ ہاں آج کل تو روزہ چل بھی رہا ہے، غیبتیں بھی ہو رہی ہے، روزہ چل رہا ہے، فضول گوئی بھی ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے میں ادھر ادھر گپ شپ ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد مستقل بیٹھکیں ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے میں آپس میں ایک دوسری سہیلیوں کے پاس جا کر عید کی کپڑوں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں رمضان کی نورانیت ہمیں کیا ملتی؟ ہم تو رمضان کے مہینے میں عید کے کپڑوں کے چکروں میں پہلے ہی روزے سے لگ گئے، ایک دوسرے سے مل کر کپڑے دکھا رہے ہیں، مہندی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جوتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے ہماری مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سونے اور چاندی کے خزانے اور ہیروں کے خزانے رکھے ہیں، لیکن کچرا پیٹی میں ہم کچرا تلاش کر رہے ہیں۔ ہماری مثال اس نادان لڑکے اور لڑکی کی طرح ہے۔ فرمایا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے سونے اور چاندی کا خزانہ گھر کے کونے میں چھوڑا ہو، لیکن وہ نادان بچہ دماغ کے کھسک جانے کے نتیجے میں کچرا پیٹی میں گندا کچرا تلاش کر رہا ہے۔ میری بہنوں، جب تک ہم نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا تب تک یہ سارے کے سارے دنیا کے لفڑے ہیں اور ہم دنیا کی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جس دن اللہ کی بندیاں اور ہم گویا کہ اللہ کے ذکر کا مزہ چکھ لیں گے، ہمیں مصلی میں جو لطف آئے گا وہ ہمیں گھر سے نکلنے میں ادھر ادھر باتیں کرنے میں لطف نہیں آئے گا۔ تمہاری پوری باڈی پر روزہ فرض کیا گیا ہے، ایک مہینہ اس طرح گزارے۔ رمضان تو بہت گزر گئے لیکن ہمیں تقویٰ تو نہیں ملا۔ تو کیا مطلب رمضان سے تقویٰ نہیں ملتا؟ رمضان سے یقیناً تقویٰ ملتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اور تقویٰ یہ کیا ہے؟ اصل ہمارے گھروں کی پونجی ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے گھروں میں تقویٰ ہوتا تھا، اور جہاں تقویٰ ہے وہاں برکتیں ہیں، جہاں تقویٰ ہے وہاں چین اور سکون ہے، جہاں تقویٰ ہے وہاں آپس میں محبتیں ہیں، جہاں تقویٰ ہے وہاں آپس میں بالکل سوسائٹی میں امن و امان ہے، سلامتی ہے۔ جہاں تقویٰ ہے وہاں باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے گویا کہ ایک یادگار ماں باپ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اور تقویٰ ہوتا ہے تو برکتیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر بستی والے ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ اختیار کر لیں ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ روایتوں میں آتا ہے کوئی صحابی سفر میں جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کوئی بھی صحابی حضور کی خدمت میں آتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے اللہ سے ڈرا کرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کرو۔ جی لباس پہننے میں اللہ سے ڈرے، بولنے میں اللہ سے ڈرے، بازاروں میں گھومنے میں اللہ سے ڈرے، گھر سے باہر نکلنے میں اللہ سے ڈرے، کوئی بھی چیز سوچنے میں اللہ سے ڈرے، کوئی بھی چیز دیکھنے میں اللہ سے ڈرے، کھانے میں اللہ سے ڈرے، کہیں کوئی حرام لقمہ تو میرے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، موقع پر اللہ کی نافرمانی سے ڈرے۔ فرمایا یہ تقویٰ اصل بنیاد ہے، تقویٰ ہوتا ہے تو سب کچھ آتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی گھروں کی اصل پونجی تقویٰ جو گھروں سے کھو گئی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا گھرانہ پریشان ہے، ورنہ مسلمان اور پریشانی اس کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے سے تقویٰ دینا چاہتے ہیں۔ ایک بہن کے پاس جب تقویٰ آ جائے اس کی ماں کے دل میں اس بہن کی محبت بڑھ جائے گی۔
ایک عورت کے دل میں تقوی آ جائے، اس کا شوہر اس عورت کو دیکھ کر اس کی محبت میں اضافہ ہوگا، اپنے ساتھیوں کو کہنے پر مجبور ہوگا کہ جنت کی حوروں کی سردارن اللہ نے میرے گھر میں دے رکھی ہے۔ اس کی زندگی میں تقوی ہے، اس کی نیکی کا تصور کر کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، اس بچی کی نیکی کو دیکھ کر اس کے ماں باپ دعاؤں میں اس کی نیکی کا واسطہ دیں گے، اے اللہ میری بچی کے تقوی کی عظمت کا واسطہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ لیکن آج فیشنوں کے تذکرے ہیں، کپڑوں کے تذکرے ہیں، لیکن تقوی گھروں سے نکل گیا۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعے سے، رمضان کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں اور میری بندیوں کو تقوی کی دولت مل جائے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اور اللہ کی بندی تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے اس کی تنگیوں کو دور کر دیں گے۔ جی مالی تنگی ہو، رشتوں کی تنگی ہو، اولاد کی تنگی ہو، بچیوں کی طرف سے تنگی ہو، رشتہ داروں کی طرف سے تنگی ہو، کوئی بھی تنگی ہو، اللہ تعالیٰ ان ساری تنگیوں کو دور کریں گے۔ تنگیوں کو دور کرنے کا اصل نسخہ یہ ہے، بہت آسان سی بات ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، اسی لیے بندش ہو گئی ہے۔ گناہوں کی نحوست سے سب کچھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف صاف فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گریبان میں جان کے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے پہلی چیز، اہم بنیاد تقوی ہے۔ تقوی ہے۔ ایک زمانہ تھا عورتوں میں وہ تقوی ہوتا تھا کہ تصور نہیں ہوتا تھا بازار میں جانے کا۔ ایک زمانہ تھا عورتوں میں وہ تقوی ہوتا تھا کہ یہ عورت اور یہ لڑکی جس گھر میں ہوتی تھی برکتوں سے گھر کو مالا مال فرما دیتی تھی۔ میری عزیز دینی بہنوں، یاد رکھو لوگوں کے دلوں میں محبت کا نسخہ یہ تقوی ہے، اللہ کی محبت کا نسخہ یہ تقوی ہے۔ آج بھول ہو گئی ہماری بہنوں کو، وہ یہ سمجھتی ہے کہ نئے کپڑے پہننے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنے گی۔ یہ بھول ہے، بھول بھلیوں میں ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں یہ بھٹک رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے ایک بہن اگر فیشنیبل کپڑے پہنتی ہے تو خود اس کی بہن کے دل میں اس کی محبت اتر جاتی ہے، وہ خود دوسروں کے سامنے کہنے پر مجبور ہوتی ہے میری بہن کو تو وٹ زیادہ ہے، میری بہن تو فیشنیبل ہے۔ خود بہن کے دل میں سے وہ بہن اتر گئی، باپ کے دل میں سے وہ بچی اتر جاتی ہے، سہیلی کے دل سے وہ سہیلی اتر جاتی ہے، شوہر کے دل سے وہ عورت اتر جاتی ہے۔ اور اگر ایک عورت مان لو کہ تقوی کے ساتھ رہتی ہے تو ماں باپ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں میری اس بچی کا کوئی تذکرہ مت کرو، میری بچی یہ تو تقوی کی پابند ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اب رمضان کا مہینہ کس طرح گزارنا ہے؟ رمضان کا چاند طلوع ہونے جا رہا ہے، بالکل سروں پر رمضان آ چکا ہے۔ رمضان سے پہلے اگر کسی کا من دکھایا ہو، دل دکھایا ہو، معافی شافی کر لے۔ جیسے حج کے مہینے میں حج کے لیے جانے کے لیے اگر کوئی حاجی جاتا ہے سب سے معافی شافی کر لیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ حج کے لیے معافی شافی کریں، رمضان کے لیے نہیں، یہ بھی رمضان میں برکتیں لینی ہے۔ اس لیے کہ کینہ ہوتے ہوئے اور دل میں کسی کے بارے میں بغض ہوتے ہوئے رمضان کی برکتیں ہمیں نہیں ملے گی۔ کینہ تو ایک ایسا خطرناک مرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، دعا کر رہے ہیں بارش کے لیے لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ بار الہ میں نے تو دعا کی لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا تمہاری مجلس میں ایک آدمی ایسا ہے جس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جلیل القدر پیغمبر ہے، مجمع میں کینے والا آدمی ہے، اس کے ہوتے ہوئے جلیل القدر پیغمبر کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان سے پہلے سب سے معافی شافی کر لے۔ اگر مان لو کہ اگر ہمارے بہنوں کا دل دکھایا ہے، شادی شدہ ہماری بہنیں ہیں اور انہوں نے اپنے شوہر کا دل دکھایا ہے، شوہر ناراض ہے، تو بس ایسے ہی گلیوں میں چکر کاٹو گے، اللہ نہیں ملے گا۔ وہاں تو قدم قدم پر ایک ایک نیکی کا ثمرہ ملتا ہے۔
معمولی بھی غلطی کرو گے فالٹ پیش آئے گا اور عبادت کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ جی عبادت کی برکتوں کو لینا ہو تو ایک مسلمان بندی جب مصلی پر آئے تو ایسی حالت میں آئے کسی کا دل نہ دکھایا ہو۔ اور میری بہنوں رمضان کے مہینے میں چاند ہونے کے بعد اپنا نظام الاوقات بنا لے، یہ بہت بری عادت ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ غفلت کی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی سہیلیاں نہیں چھوٹ رہی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ماں باپ کا گھرانہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ کم از کم رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد وظائف کی کثرت کرو، اللہ سے معافی مانگو، فرمایا اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ ابھی نزدیک میں ایک بہن کا انتقال ہوا ڈیسا میں، 10 لاکھ مرتبہ اس نے قل ہو اللہ پڑھا تھا، پیٹ میں کینسر تھا، لیکن اس بہن سے زیادہ دنیا میں خوش کوئی نہیں تھا۔ ان کے شوہر نے کہا میری بیوی کے چہرے پر بشاشت نظر آتی ہے، فرمایا یہ قل ہو اللہ پڑھنے کا ثمرہ ہماری اس بہن کے چہرے سے نظر آ رہا تھا، بیماری میں بھی تندرست تھی۔ میری عزیز بہنوں اور میری بچیوں، فرمایا رمضان کے مہینے میں کم از کم اپنے آپ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے اہتمام پر لاؤ۔ یہ چارجنگ ہے، جتنی طاقت ہو اتنی چارجنگ کر لو۔ ایک مہینے کی چارجنگ کا اثر 11 مہینے پڑے گا۔ ایک مہینہ اگر آپ نے نظر بد نہیں کی تو پورے 11 مہینے آپ کو نظر بد سے نجات ہو جائے گی۔ ایک مہینہ اپنے آپ کو غیبت سے بچایا تو پھر آپ کو پورے سال غیبت سے بچنا نصیب ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے تاکہ فضول بات میری زبان سے نہ نکل جائے۔ اگر ہم کم از کم پورے سال نہ رکھ سکے رمضان کے مہینے میں تو اپنی زبان پر لگام لگا لے۔ یہاں تو ہماری بہنوں کی عادتیں ہوتی ہے، عشاء کے بعد ہوا چلو اپنے ماں کے گھر، اپنی بہن کے گھر۔ رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کے لیے ملنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین رمضان کے مہینے میں دوستوں سے ملاقات کر لیتے تھے، چاند ہونے سے پہلے خطوط آتے تھے ایک طرف رکھ دیتے تھے، خطوط بھی بعد میں دیکھیں گے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن قرآن اور قرآن، اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب، صرف 1 1.5 2 پارے پڑھ کر قناعت نہیں کرتے تھے، بلکہ رمضان کے مہینے میں 20 25 پارے اور ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ بعض تو ایسے اکابرین گزرے ہیں ایک دن میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، رات میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے۔ ادھر مہینہ پورا ہوتا تھا 60 قرآن مجید ختم ہوتے تھے۔ میری عزیز دینی بہنوں، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے، صرف کسی سے ریس کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے بس ایسے ہی سرسری قرآن پڑھا جائے۔ نہیں، قرآن پڑھے تو اچھے انداز میں پڑھے، اچھے انداز میں قرآن پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے چاہے جلدی ہی پڑھے لیکن صاف صاف لفظوں میں پڑھے۔ میری بہنوں، جب قرآن کثرت سے پڑھا جائے گا انشاءاللہ قرآن کی برکتوں سے ہم مالا مال ہوں گے، اور قرآن ہمارے بدن کو فلٹر کر دیتا ہے، جیسے پانی فلٹر ہوتا ہے جو بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو جسمانی روحانی مرض سے نجات دینا چاہتے ہو، دلوں میں گندے خیالات آتے ہیں، دلوں میں دنیا کی محبت کے تذکرے ہیں، دلوں میں دنیا 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 کی آواز لگتی ہے، ہر وقت بس صرف بازار میں گھومنے کو من چاہتا ہے، بس کسی کو تانا دینے کو من چاہتا ہے، بس جب بھی دیکھو بس زبان سے فضولیات چلتی ہے۔ جب اپنے آپ کو اللہ کی رسی یعنی قرآن سے مضبوط جوڑ لو گے تو آٹومیٹک یہ زائد چیزیں زندگی میں سے ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے کھیت میں زائد گھاس اگی ہوئی ہو تو اگر ہم کیمیکل ڈال دیں تو آٹومیٹک وہ سب زائد گھاس جل جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی زائد چیزیں ہیں، جب ہم کتاب اللہ کی کثرت کریں گے تو آٹومیٹک سب زائد چیزیں ختم ہو جائے گی۔ دل یہ کہنے پر مجبور ہوگا مجھے کیا ہو گیا، اب تو میرے دل میں صرف اللہ کی محبت میں مصلی پر چاش پڑھنے کو من چاہتا ہے، مجھے تو اشراق پڑھنے کو من چاہتا ہے۔ میری عزیز بہن، قرآن کی تلاوت نے اور کتاب اللہ کی تلاوت نے زائد چیزوں کو ختم کر دیا اور تمہیں صحیح راستے پر ڈال دیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کا ہر بندہ، مسلمان بندہ اور مسلمان بندی دن میں کئی مرتبہ ہدایت کی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، او میرے ربا مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی
ہدایت عطا فرما۔ جی فرمایا اب ہدایت کیا ہے؟ سیدھی ہدایت اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور میرے بندے ہدایت تلاش کرتا ہے، ہدایت یہی کتاب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت کو اگر مجسم شکل میں دنیا میں دیکھنا ہو تو وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے۔ میری بہنوں قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر دو۔ رمضان کے مہینے میں نوافل کا اہتمام ہو، جی اپنی زبان سے درود شریف کی کثرت ہو، یہ ہو سکے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کرے، 313 مرتبہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بنائے۔ استغفار کی کثرت ہو، جی استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ ساری بندشوں کو ختم فرماتے ہیں۔ تو 5 نمازوں کا اہتمام ہو، اچھے وضو سے نماز پڑھے۔ آج ہماری بہنیں عام طور پر کبھی کبھی وہ برش تو کر لیتی ہے لیکن مسواک ان کے پاس نہیں ہوتی۔ میری بہنوں مسواک سب کے لیے سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام فرمایا تھا۔ دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ نے اپنے برادر نسبتی یعنی اپنے صالح صاحب حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھ لی تو اللہ کے رسول للچاتی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ مسواک چاہیے۔ جی مسواک چاہیے۔ تو آپ مسواک مانگ رہے ہیں۔ اما عائشہ نے مسواک کو چبایا ہے اور آپ علیہ السلام نے مسواک کی ہے، نتیجہ آپ نے اس کے ذریعے سے امت کو سبق دیا۔ علماء فرماتے ہیں اور محدثین نقل کرتے ہیں مسواک کے اہتمام کے نتیجے میں موت کے موقع پر کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ میری بہنوں مسواک کے ساتھ وضو بناؤ، اور آج مردوں میں تو کم ہے، ہماری بہنیں جب وضو بنانے بیٹھتی ہے پانی کا اسراف بہت کرتی ہے۔ میری بہنوں ایسے وضو سے سوکھا پاپڑ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جی آپ کو صفائی کے لیے پانی تھوڑا بہانا ہے، پاکی کے لیے بہانا ہے، بہائیے، لیکن وہ بھی ضرورت کے بقدر بہائیے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصاً رمضان کے مہینے میں تو اس کا اہتمام کریں۔ وضو بنائے تو بہت کم سے کم پانی سے وضو بنائے، کم سے کم پانی سے وضو بنائے، اچھا وضو بنائے، خوبصورت وضو بنائے دعاؤں کے ساتھ، جی فضول باتیں نہ ہو، اور پھر اس کے بعد تم نماز پڑھو، تمہاری نماز کی رونق بڑھ جائے گی۔ نماز کا اہتمام ہو سکے تو رمضان کے مہینے میں ایک دوسروں پر خرچ کرنے کا مادہ ہو، صدقے کی کثرت کریں۔ صدقہ امت مسلمہ کو حضور نے حالات سے نکلنے کے لیے 2 بڑے نسخے عطا فرمائے تھے، ایک صدقہ اور نمبر 2 فرمایا صلاۃ الحاجہ، صدقہ اور صلاۃ الحاجہ۔ ابھی نزدیک میں ایک صاحب کا انتقال ہوا جہاں مدینہ المنورہ میں، ان کے بھانجے نے ہمیں بتایا کہ میرے ماموں یہ رمضان سے پہلے اپنے گھر کو کھجور سے بھر دیتے تھے اور سب جگہ پر تقسیم کرتے تھے۔ فرمایا اور دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ المنورہ کی موت دینا، جنت البقیع میں تدفین کرنا، تدفین کا موقع دینا۔ عمرے میں اللہ تعالیٰ لے گیا، اچھی حالت میں دنیا سے لے گئے، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ فرمایا انتقال کے بعد پتا چلا کتنی بیواؤں کے گھروں میں ان کا نظام چلا کرتا تھا، کتنے لوگوں کا کاروبار انہوں نے کیا ہے۔ میری بہنوں جو کرو اللہ کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ جی تو رمضان کے مہینے میں ایک تو اپنے آپ کو گھروں میں بسانا ہے، ادھر ادھر نہیں لے جانا۔ جی رمضان کے مہینے میں ہو سکے تو اللہ سے تعلق اتنا مضبوط کرو، ہاتھ اٹھاؤ آنکھوں میں سے دھڑا دھڑ آنسو شروع ہو جائے۔ آج امت کی بہنوں کو امت کے لیے رونے کی بہت ضرورت ہے، امت کے لیے رونے کی ضرورت ہے۔ جتنا رو گے اتنا تمہارا گھر بسے گا۔ آج گھر برباد اس لیے ہوئے ہنسنا ہنسانا ہے، زور زور سے عورتیں ہنستی ہے، پڑوس میں آوازیں جا رہی ہے، ارے سنت کے تذکرے کرتے ہیں، کیا یہ محبوب کی سنت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول زور زور سے کبھی نہیں ہنسے، نہیں ہنسے زور سے، بس کھلا لیا کرتے تھے، آپ کی باہیں کھل جایا کرتی تھی۔ فرمایا ہمیشہ اللہ کا خوف رہا کرتا تھا۔ لیکن آج گھروں میں دشمنوں نے موبائل کے ذریعے سے ایسی چیزیں اندر میں ڈال دی ہے، بس ہنستے رہو۔ حضور نے تو دل نرم کرنے کے لیے رونے کی باتیں بتائی تھی۔ موت کو یاد کرو، موت کو
یاد کرو، اپنے مردوں کو یاد کرو، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرو تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، بیماروں کی عیادت کیا کرو تاکہ بیمار کو دیکھ کر تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو۔ فرمایا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو نرم کرنے کے لیے بات بتائی تھی۔ اور میری بہنوں، دل نرم ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے تبھی کام بنتا ہے۔ زمین نرم ہوتی ہے تو گھاس اگتی ہے، سیب کا درخت لگتا ہے، دل نرم ہوتا ہے تو تقوی کا درخت طلوع ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بہترین سیزن اللہ نے دی ہے۔ رمضان کے مہینے کو اہتمام کے ساتھ گزارے، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو رمضان کے مہینے میں، اس کا پورا خیال رکھو اور اللہ معاف فرمائے۔ آج ہماری بہنیں عید کے کپڑوں کا تذکرہ پہلے ہی رمضان سے شروع کر دیتی ہے۔ کہاں جانا ہے، ہماری منزل کیا کپڑے ہیں؟ اچھے سے اچھے کپڑے یہودیوں نے پہن لیے، اچھے سے اچھے کپڑے عیسائیوں نے پہن لیے۔ کیا ملا؟ فرمایا کپڑوں کے چکروں میں کپڑا دینے والی ذات کو مت بھلا کرو جی، اپنے حسن کو بنانے کے چکر میں حسن دینے والی ذات کو مت بھلا کرو، اللہ کو پکڑو، اسباب کی دنیا میں مت کھو جاؤ۔ فرمایا ہم ادھر ادھر گلیوں میں گھومنے والی قوم نہیں ہے، ہم تو اللہ کے قدموں میں رونے والی قوم ہے۔ میری بہنوں، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ماشاءاللہ۔ آپ جو جہاں تک ہماری بہنیں یہ باتیں سنتی ہے، ایک چھوٹے سے بھائی کی بات، میں آپ کا چھوٹا سا بھائی ہوں، دل کی گہرائی سے جو بات میں کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان باتوں کو لے کر اپنی زندگی میں آپ کی مرتبہ رمضان کا مہینہ اہتمام سے گزارو۔ فرمایا یہ تو دل کے اوپر نظر نہیں گئی اس لیے کپڑوں کے چکروں میں گھومتے رہے۔ جس دن ہماری نظر دل پر چلی جائے گی کہ میرے دل کو اللہ قلب سلیم بنا دے، اس دن آپ کپڑوں کے چکر کھو دو گے۔ ماں کہے گی بیٹا کپڑے، تو تم کہو گی امی بس سطر چھپانا ہے، موٹے کپڑے لے آؤ۔ فرمایا اور چوڑے کپڑے سلا دو، بس یہی کافی ہے، بدن پر کپڑا ڈال دیا۔ فرمایا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، فرماتے ہیں جب سے میری نظر میرے دل پر گئی ہے کپڑوں کا چکر چلا گیا ہے، کپڑوں کا چکر چلا گیا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، بلکہ ایک موقع پر فرمایا کتنا وقت ہوا چہرے کو آئینے میں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، چہرے کو آئینے میں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت ہو رہا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اب کی مرتبہ رمضان کا مہینہ اس اہتمام سے گزارے کہ عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ تقوی کا چاند طلوع فرما دے۔ رمضان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرے، کتاب اللہ کی تلاوت کی کثرت کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اخلاص، اخلاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی۔ فرمایا جو دانہ زمین کے اندر میں چھپایا جاتا ہے وہی دانہ اگا کرتا ہے، اور جو دانہ زمین کے اوپر رہتا ہے کبوتر فاختہ مینا آ کر کے اس کو کھا جاتی ہے۔ میری بہنوں، اخلاص سے عمل کرو گے، اخلاص سے چھوٹا سا عمل تم کو حالات سے نکالے گا، حالات سے نکالے گا۔ رمضان میں چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی بھی عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلهم ہلکا الا العالمون، سارے لوگ خطرے میں ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، مگر فرمایا جو علم رکھنے والے ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ العالمون کلهم ہلکا الا العالمون، علم والے خطرے میں ہلاک ہونے والے ہیں مگر جو عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلهم ہلکا الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر وہ جو اخلاص والے ہیں۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے یہ وہ بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے غلطی کے نتیجے میں، تو ایک ہرنی، مخصوص قسم کی ہرنی، جیسے بکریوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، ہرنوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، ایک ہرنی حضرت آدم کو تسلی دینے کے لیے گئی، تاکہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، تو وہ ہرنی کے نافے میں اللہ نے مشک کو پیدا کیا۔ وہ جب ہرنی مشک لے کر کے آئی تو دوسری ہرنوں نے کہا ہم بھی جائیں تاکہ ہم کو بھی مشک ملے، لیکن ان کو مشک نہیں ملا۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا پہلے والی ہرنی جو گئی تھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت آدم کو تسلی دینے کے لیے گئی تھی، اور تم گئی اس لیے تاکہ ہم کو مشک ملے۔ میری بہنوں، نیتوں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، 2-4 منٹ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مہینے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھر میں اصول کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ پاک، ہم تیرے بندے بندیا تیرے دربار میں حاضر ہے، ہم تیرے فقیر بندے بندیا ہے۔ اے اللہ، تو کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، تو پلاتا ہے تو پیتے ہیں، تو سلاتا ہے تو سوتے ہیں۔ اللہ پاک، آگے تیری نعمتیں، پیچھے تیری نعمتیں، دائیں تیری نعمتیں، بائیں تیری نعمتیں، تو نے نعمتوں میں بسایا ہے، بلکہ نعمتوں کے طوفان میں چلایا ہے، نعمتوں کی باڑھ میں بسایا ہے۔ اے اللہ، دن رات تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا، لیکن ہم ناقدروں نے تیری بڑی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، بھول ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے۔ معافی تیرا شیوا ہے، معافی تجھے پسند ہے۔ تو نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر کیا فرمایا؟ جی تو فرمایا میرے بندو میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ تو نے اپنے کو غفار کہا۔ اے اللہ پاک، تو نے ایک جگہ پر فرمایا یا عبادی الذین یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اے اللہ، ہم تیرے رحمت کے خزانے کو دیکھتے ہوئے دوڑ کر تیرے دربار میں آئے ہیں، ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں نصیب ہوا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر، جو نبی ہمارے لیے رویا اور بہت رویا، بدر میں رویا، احد میں رویا، موقع موقع پر دعائیں کی ہے، دنیا سے جاتے جاتے امت کو یاد کر کے بہت روئے ہیں۔ حضور کے گرم گرم آنسوؤں کا اے اللہ واسطہ، حضور کے آنسوؤں میں فقط حضرت فاطمہ کا حصہ نہیں تھا، فقط اپنی بیٹی حضرت زینب کا حصہ نہیں تھا، صرف ابو بکر اور عمر کا حصہ نہیں تھا، حضور کے گرم آنسوؤں میں ہمارا بھی حصہ تھا۔ حضور کے گرم آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ناراض ہو گیا تو تو کیا ناراض ہوا؟ آسمان اور زمین کا نظام ادھل پھاتل ہو گیا، گھر کا نظام جہنم بن گیا۔ اے اللہ، گھروں میں بے چینیاں آ گئی۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو راضی تو سب راضی، تو ناراض تو مشرق مغرب اور شمال جنوب کے حالات بدل جاتے ہیں، آسمان کا تیور بدل جاتا ہے، زمین کی چادر کا انداز بدل جاتا ہے، جانوروں کا دودھ بدل جاتا ہے۔ اے اللہ پاک، تو ناراض مت ہو، تو راضی ہو جا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے عطا فرمایا ہے، رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ ہماری یہ بہنیں جو یہاں باتیں سن رہی ہے اور جہاں جہاں تک باتیں پہنچے، اے اللہ ہماری ایک ایک بہن کو، اے اللہ پاک، اے اللہ اور کہنے والے کو، ہم سب کو رمضان کے قدر کی توفیق عطا فرما، بلکہ پوری امت مسلمہ کو رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ افطار کے موقع
موقع کی دعائیں بھی اللہ تو قبول فرماتا ہے، اس موقع پر بھی ہماری بہنیں مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہی ہو، اور پورے رمضان میں کوئی نفل نماز نہ چھوٹے، نہ چاشت چھوٹے، اور ہو سکے تو روزانہ صلاۃ التسبیح کا بھی معمول بنا لے، ہو سکے تو روزانہ آدھا گھنٹہ اے اللہ تجھے منانے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ جس کی زندگی میں یہ معمول بنا ہے، اے اللہ تو نے ان کی زندگی کو بدلا ہے۔ مولانا الیاس صاحب کی والدہ کا ایک عجیب نظام تھا، ان کے نتیجے میں مولوی الیاس گھر میں پیدا ہوئے۔ اے اللہ ہماری یہ بہنیں بڑی قابل قدر ہے، جو کہا گیا اے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے تقوی کا چاند طلوع فرما دینا، دل کی گہرائیوں میں تقوی دے دینا۔ اللہ کے رسول نے جتنے خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضایت محبت و معرفت خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔